میں نے سگنل پر گاڑی روکی اور وقت گزاری کے لیے ارد گرد موجود سائن بورڈ پڑھنے لگا۔ یہ میرا پرانا مشغلہ تھا۔ اشارے پر رکی ہوئی مجھ سے مسلسل آگے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ابھی سگنل بند ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پیسنجر سیٹ والے شیشے پر دستک کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے زاویہ تبدیل کر کے اس جانب دیکھا تو نظریں کچھ دیر کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ وہ سانولی سی خوبصورت نئے نقشی حامل ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات اس کا غیر معمولی لمبا قد اور اس پر اس کا دبلا پن تھا۔ اس میں ایسا کچھ تھا جو دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں اس پر فریفتہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی ناک میں ننھا سا کوکا لشکاریں مار رہا تھا جو یقیناً سونے کا نہیں تھا۔ گلی گلی کوچہ کوچہ گھوم کر چوڑیاں بیچنے والی پنجارن کی اتنی اوقات کہاں کہ سونے چاندی کے زیورات پہننے کی متحمل ہو سکتی۔ صاحب اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں خریدیں گے؟ اس نے جھکے جھکے ہی مجھ سے پوچھا تو میں جو اس کی سادگی کی سیر میں کھویا ہوا تھا ایک دم چونک پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے پہلی دفعہ کوئی لڑکی دیکھی تھی۔ میں ایک MBBS ڈاکٹر تھا کہ میں نے آغاز میں محض چند ماہ ہی پریکٹس کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک دوا ساز کمپنی میں بطور مارکیٹنگ ڈائریکٹر بہترین جاب مل گئی تھی جو تاحال جاری تھی۔ دوران تعلیم اور جاب میں بھی میری بہت سی خوبصورت ماڈرن اور طرح دار حسیناؤں سے ہیلو ہائی رہی تھی، لیکن کبھی کوئی ایسی نہیں ملی تھی جس کا حسن سیدھا دل پر اثر کرتا۔ وقت گزاری کے لیے دوستیاں بھی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں محبت ایسے کومل اور عشق جیسے کھدرے جذبے سے دل ابھی تک ناشنا ہی تھا۔ شاید محبت کی لکیر میرے ہاتھ پر بہت دیر سے نمودار ہوئی تھی۔ چوڑیاں؟ میں نے غائب دماغی سے کہا۔ ہاں جی، بڑی خوبصورت اور سستی ہیں صاحب جی، آپ کی بیوی کے ہاتھوں میں بڑی جچیں گی۔ اس نے پرجوش انداز میں اس گاہک کو خالی ہاتھ جانے سے روکنا چاہا جو دکان میں پڑے سامان سے زیادہ دکاندار میں دلچسپی لیے بیٹھا تھا۔ دوسروں کو چوڑیاں خریدنے کی طرف مائل کرنے والی کی اپنی کنایاں سونی تھی۔ اسی دوران سگنل کھل گیا۔ میں نے اس الہڑ مٹارن کو اشارہ کیا کہ وہ اگلی طرف آ جائے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر ایک ذرا سا مسکرائی تو اس کے ہونٹوں کے کٹاؤ نے اس کے چہرے کی دلکشی میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ کچھ دیر کے لیے میں مبہوت سا رہ گیا۔ خیر میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا اور گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا۔ وہ سیدھی کمر کے ساتھ چل رہی تھی۔ ریمپ پر ماڈلنگ کرتی ماڈل کی طرح ادائیں دکھانا اسے آتا بھی کہاں ہوگا بھلا۔ میں حیران تھا کوئی اس قدر بھی اپنی شخصیت سے کسی کو سیر زدہ کر سکتا ہے۔ میں نے سڑک کے ایک طرف جا کر گاڑی روک دی۔ وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی۔ ایک دفعہ پھر شیشے پر جھک کر مسکرائی اور کچھ دیر پہلے والا منظر ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ ہاں صاحب، تو پھر بتاؤ، خریدنی ہیں چوڑیاں؟ ایک نامحسوس سی مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ لیکن میں یہ چوڑیاں کس کے لیے خریدوں؟ میں نے تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ میں نے یوں بے بسی سے کندھے اچکائے جیسے میرے ابھی تک غیر شادی شدہ ہونے میں بہت ساری ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کا ہاتھ ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کے کھلتے چہرے کی ساری دلکشی مانند پڑ گئی۔ گہری مایوسی نے اس کے وجود کے گرد سایہ بن رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس طرح کہنے سے اس کی خوبصورتی اپنے رنگ کھو دے گی تو میں قطعاً ایسا نہ کہتا۔ وہ مایوس سے انداز میں اچھا کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اسے نہ جانے دوں، کسی طرح روک لوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ٹھہرو، وہ رک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں لہراتے ہوئے دیکھی۔ مجھے آج اندازہ ہوا کہ کچھ لڑکیاں حیران ہونے پر بھی اتنی خوبصورت لگ سکتی ہیں۔ ایسا کرو، مجھے چوڑیاں دے دو۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس کے چہرے کی ساری رنگینیاں واپس لوٹ آئیں۔ صاحب لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے استفسار کیا۔ میری اس اچانک کایا پلٹ کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ شادی نہیں ہوئی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ مسکراہٹ ہنوز میرے چہرے سے چپکی ہوئی تھی۔ میرے ہلکے پھلکے انداز پر وہ بھی مسکرا دی۔ اللہ نہ کرے صاحب جی، انشاءاللہ آپ کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ اس نے چوڑیوں والا ٹوکرا سر سے اتار کر سامنے رکھتے ہوئے خلوص سے کہا۔ کتنی دوں؟ اس نے اچانک پوچھ لیا۔ 2-3 سیٹ دے دو، لیکن چوڑیاں خوبصورت ہونی چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے تنبیہ کی۔
آپ فکر ہی نہ کریں صاحب جی، ایسی چوڑیاں دوں گی کہ آپ کی ہونے والی بیوی کی گوری گوری کلائیوں میں بہت اچھی لگیں گی۔ اس نے جیسے مجھے تسلی دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کلائیاں گوری نہ ہوں۔ میں چوڑیاں کنگھالتے اس کے گندی ہاتھوں پر نظریں جمائے خود فراموشی کے عالم میں کہا تو اس نے چھونک کر مجھے دیکھا۔ جی؟ آنکھوں میں حیرت کے ہزاروں دیپ جلائے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکے کہ کچھ نہیں۔ میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے رنگ برنگی چوڑیاں ایک کورے کاغذ میں لپیٹ کر مجھے پکڑا دی۔ میں نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا بٹوا اٹھایا اور 2,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ وہ حیرت سے پیسوں کو دیکھ کر مجھے یوں گھورنے لگی جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ وہ واضح طور پر متذبذب نظر آ رہی تھی۔ صاحب جی، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی ہچکچاہٹ بہت واضح تھی۔ اس کے اس عمل نے مجھے مزید متاثر کیا۔ کوئی اور ہوتی تو ندیدے پن سے چپٹنے کے انداز میں پیسے پکڑ لیتی، لیکن وہ شاید بہت مختلف تھی، اسی لیے تو سیدھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ مجھ سے پوچھو تو یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ جتنی خوبصورت چوڑیاں تم نے دی ہیں، جو بھی انہیں اپنی کلائیوں میں پہنیں گے آسمانوں سے اترتی ہوئی حور ہی لگے گی۔ میں نے کہا تو اس نے پیسے مٹھی میں بھیج لیے اور میں مطمئن ہو گیا۔ اچھا صاحب جی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ میرا دل اس کے جانے کے خیال سے بیٹھ سا گیا، لیکن اسے مزید روکنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم دونوں کو یہاں رکے کافی دیر ہو گئی تھی اور دیکھنے والے اپنی طرف سے کچھ بھی اندازہ لگا سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی ساری خوبصورتی، رنگینی اور دلکشی اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو۔ اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ نے اپنی دنیا فقط ایک شخص تک ہی محدود کر لی ہو، اس سے ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہو، مان لیا ہو۔ اور میں نے بھی اس پنجارن میں اپنی دل کی دنیا ڈھونڈ لی تھی۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں بھی بوجھل دل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپنی اصل منزل تو میں راستے میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس دن کے بعد 2-3 مہینوں تک وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ گھر میں ہوتا تو دیواریں اس کی تصویر بن جاتی اور میرے جذبات کے ساتھ کھلتی۔ جب باہر نکلتا تو آنکھیں اسی کی تلاش میں بھٹکتی رہتی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ آ جاتی، بس ایک جھلک ہی دکھلا دے تو مجھے سکون آ جائے، لیکن ایسا شاید قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ میری تلاش بسیار کے باوجود وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ عجیب ستم ظریفی ہے، ہم جس چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، نت نئے چہروں سے بھری دنیا میں بس ایک وہی چہرہ جیسے ناپید ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بھی وہ لڑکی نہ جانے کس گمان کونے کی مکین جا ٹھہری تھی۔ کتنے ہی دن اور کتنے ہی راتیں ایک عجیب سی بے قراری میں گزرے۔ دل اسے پانے کی طلب میں بےتاب تھا تو آنکھیں اسے دیکھنے کی خواہش میں بحال ہوئی جا رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں جا کر تلاش کروں۔ پھر ایک دن میری یہ جستجو جیسے رنگ لے آئی۔ میں اس دن شام کے وقت اپنے بلاک کی پارک میں چہل قدمی کے غرض سے داخل ہوا، جو میرا روز کا معمول تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میرے اس معمول میں تھوڑی سی تبدیلی آنے والی ہے۔ ابھی میں پارک کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ میری نظر چوڑیاں بیچنے والی ان 3-4 لڑکیوں پر پڑی جن میں وہ بہت نمایاں نظر آ رہی تھی، یا پھر اس کے دید کی ترسی میری نگاہوں نے اسے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہم سب کے من میں ایک چھوٹا بچہ ضرور ہوتا ہے، جو اپنی من پسند شے دکھائی دیتی ہی مچل اٹھتا ہے۔ میں بےتابی سے اس ٹولے کی طرف بڑھا۔ نزدیک جانے پر مجھے کچھ اور واضح ہوا تو پارک کی سیکورٹی پر مامور ایک گارڈ نظر آیا، جو بشرے سے بیزار سا نظر آ رہا تھا اور ان پنجاروں سے بحث و تکرار میں مصروف تھا۔ دونوں طرف سے گرما گرمی بھی نظر آ رہی تھی۔ محنت کش خواتین کافی غصے میں لگ رہی تھیں۔ ایک سنجیدہ اور قدرے بڑی عمر کی لڑکی، جس کا نام مجھے بعد ازاں زیبی معلوم ہوا، کہہ رہی تھی، خدا کا خوف کرو بھائی، قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے مرنا نہیں ہے کیا؟ اس طرح تو لوگ کتوں کو باہر نکلنے کا نہیں کہتے، جس طرح تم ہمیں اس پارک سے باہر نکلنے کا کہہ رہے ہو۔ غصے سے اس لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ او بہن، میری مجبوری سمجھو، میری ڈیوٹی ہے یہ۔ کیوں میری روزی روٹی کے پیچھے پڑی ہو؟ اس علاقے میں اس طرح گھوم پھر کر چیزیں بیچنے پر بڑی سخت پابندی ہے۔ تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ گارڈ کچھ جنجلایا سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ حق بجانب تھا۔ غیر متعلقہ افراد کی اس علاقے میں آنے پر وقتاً پابندی تھی۔
اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، غلطی سراسر سالہ سال سے قائم فرسودہ نظام کی تھی، جس نے اس ملک کو پیسے جیسی ناپائیدار چیز کی بنیاد پر مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میرے قریب جانے پر وہ سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ صاحب جی، انہیں سمجھائیں، میں انہیں آرام سے کہہ رہا ہوں کہ ٹوکرے اٹھائیں اور کم از کم اس پارک سے چلی جائیں، لیکن ان پر میری بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس لمحے وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ انہیں پارک میں رکنے کی اجازت دے دیتا اور اس کا کوئی افسر دیکھ لیتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ ویسے بھی ہمارے یہاں سینئر سے بات کرنے کے آداب تو ہیں، لیکن جونیئر سے بات کرنے کی اخلاقیات ہم ابھی تک وضع نہیں کر پائے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے گارڈ کی فریاد پران چاروں کی جانب دیکھا۔ بدقسمتی سے اس علاقے کے کچھ اصول ہیں، اور یہ اصول اس ملک کے لوگوں کو آرام و سکون کے پیش نظر بنائے گئے ہیں، جو آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے ہی پل رہی ہیں۔ خیر، میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میری نظر بے اختیار اسی دشمن جاں پر جا ٹھہری، جسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں دیکھنے سے کترا رہا تھا کہ بعض اوقات نظریں ہی دل کا بھید کھولنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں اپنی دلچسپی کا منظر بہتر طور ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ آئیں۔ میرے سمجھانے بجھانے پر وہ اپنے اپنے ٹوکروں سروں پر رکھنے لگیں تو گارڈ کے چہرے پر اطمینان سا لہرا گیا۔ میں پارک سے باہر جانے کے لیے پلٹا تو وہ چاروں بھی میرے پیچھے چل پڑیں۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ محترمہ جن کے پیچھے میری راتوں کی نیند اور دل کا سکون غارت ہوا تھا، وہ پہلے تو مجھے شاید پہچان ہی نہیں پائی تھی، پھر میں نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چمک ابھرتے دیکھی تھی۔ کسی کو یاد رکھنے میں ہم انسان بہت لکھڑ ثابت ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کو یاد رکھنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تواتر سے ملا جائے۔ ایک ملاقات کسی کو یاد رکھنے کے لیے ناکافی رہتی ہے۔ میں انہیں ایک نزدیکی آئس کریم پارلر میں لے آیا۔ پارلر کے شفاف شیشے کے دروازے کے باہر کھڑے گارڈ نے میرے ساتھی خواتین کو اندر آنے سے روکنا چاہا۔ مجھے پہلے اس بات کا اندازہ تھا، سو میں گارڈ کی طرف پلٹا۔ یہ میرے ساتھ ہیں، میں نے سنجیدہ اور کسی قدر تش لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ وہ کچھ حیران ہوا، لیکن میں نے اس کی حیرانی سے محفوظ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حال میں کب نے مجھے پلٹ کر یوں دیکھا جیسے میں اپنے ساتھ چار انسان نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے آیا ہوں، اور میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب سے کہوں کہ میں پاگل ہوں اور اس لڑکی کی محبت میں، جو کالی چنی اور سنہری نتھلی میں تم سب ماڈرن اپسراؤں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تمہاری چکا چوند کے پیچھے ہزاروں کا سرمایہ اور گھنٹوں کی محنت ہے۔ یہ خوبصورتی عارضی ہے، جبکہ اس قابو سی لڑکی کی دلکشی اس کی سادگی کی مرہون منت ہے، اور سادگی ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے۔ میں نے کسی کی بھی پرتجسس نظروں پر توجہ نہیں دی اور اپنی دھن میں چلتا ہوا ایک ٹیبل منتخب کر کے بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ آئی خواتین کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب جھجکتے ہوئے اس خوف زدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگیں جو اچانک جنگل سے انسانوں کی بستی کی طرف آ نکلی ہو۔ گھبرائے نہیں، یہ سب اپنی فطرت سے مجبور ہیں۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر در آئی۔ میری بات کی سمجھ پتہ نہیں انہیں آئی یا نہیں، لیکن بہرحال میرے تسلی دینے سے وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے ویٹر کو آئس کریم لانے کا کہا۔ صاحب جی، آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے وہ کنکناٹتی کانوں میں رس گھولتی آواز سنائی دی، جسے سننے کے لیے میں نے پچھلے چند ماہ میں صدیوں کی مسافت طے کر لی تھی۔ کیوں؟ تمہیں یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تو اس نے گڑبڑا کر یہ انداز میں نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اور یہ سب بڑے لوگ ہیں جی، پیسے والے ہیں، ہم بھلا آپ لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی اچھی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے اپنی ہچکچاہٹ اور تامل کی وضاحت کی تو میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ان پڑھ اور بے وقوف لڑکی اسٹیٹس جیسے فضول چکر میں الجھ کر خود کو ہلکان کیے جا رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے مسلسل اوپر نیچے حرکت کرتے ہاتھوں سے واضح تھی۔ کس قدر شفاف معاشرہ ہے ہمارا! صاحب زر لوگوں کے دماغ میں غرور اور گھمنڈ کا خناس بھر دیتا ہے، جو اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر کیڑوں سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ غریب بیچاری کی سوچ میں احساس کمتری کا زہر انڈیل دیتا ہے اور وہ خود کو اشرف المخلوقات سمجھنے سے بھی گھبرانے لگتا ہے۔ ہم بہرحال
میں اپنے آپ کو بے سکون رکھنے کے لیے تراش ہی لیتے ہیں۔ شاید تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات سے تھوڑا اختلاف ہے۔ میں نے بہت آرام سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا، تو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے ہلکولے ریتی حیرانی لیے مجھے تکنے لگی۔ اب دیکھو نا، میں بھی تو انہیں لوگوں میں سے ہوں۔ میں بات آگے بڑھاتی ہوئی بولا، مجھے تو یہاں تمہارے ساتھ بیٹھنے اور کچھ کھانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں۔ میں نے آپ کی بجائے تم پر زور دیا۔ میرا خیال تھا کہ سمجھدار ہوگی تو خود ہی سمجھ جائے گی، اور میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے جلتی سی نظریں جھکا لیں اور میں یک بارگی مسکرا اٹھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم ان سب میں مجھے کچھ پڑھی لکھی لگتی ہو۔ میرا تخاطب مسلسل اسی سے تھا، اور اس انداز میں تھا کہ اس کی ساتھی خواتین کو قطعی پتہ نہ چلا کہ میری باتیں کس پس منظر میں ہیں، اور میں اپنے دل میں اس حیران کر دینے والی لڑکی کے لیے کس طرح کے خاص جذبات رکھتا ہوں۔ اس بار وہ خود تو نہیں بولی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھی اس کی ایک سہیلی نما ساتھی زیبی، جو گارڈ سے تکرار کرنے میں بھی پیش پیش تھی، فوراً بول پڑی، جی اس کا نام تو رخسانہ ہے، ہم سب اسے پیار سے رانو کہتے ہیں۔ اس میں پوری 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، رسالے پڑھنے کا بہت شوق ہے جی اسے، ہر وقت انہی میں سر دے دیے بیٹھی رہتی ہے۔ ویسے بڑی چنگی کڑی ہے جی۔ اس نے ایک دفعہ بولنا شروع کیا تو پھر بولتی چلی گئی، سانس بھی آخری لفظ ادا کرنے کے بعد ہی لیا تھا اس نے۔ تعارف کے نام پر اس نے رخسانہ عرف رانو کا سارا بائیو ڈیٹا میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ سٹپٹائی سے انداز میں کبھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی سہیلی کو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی میں چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح مجھ پر عیاں ہو جائے، ایک کھلی کتاب کی طرح۔ اچھا تو رانو، اگر تم رسالے پڑھتی ہو تو ظاہر ہے عشق اور محبت کی کہانیاں ہی پڑھتی ہوگی۔ محبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے اس اچانک غیر متوقع سوال پر وہ گھبرا کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ساتھی خواتین سے مخاطب تھی۔ ہاں چلتے ہیں، اس کی بات پر واقعی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑے دیتا ہوں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ اٹھنا چاہا تو رانو فوراً بول پڑی، نہیں ہم خود چلی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ اتنا کہہ کر وہ مزید وہاں نہیں رکی اور میں اپنی ساتھی خواتین کا انتظار کیے بغیر تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ تو جی ایسی ہی ہے، جذباتی سی، آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیے گا۔ اس کے جانے کے بعد زیبی نے جیسے اس کے اس رویے کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں بھلا برا ماننے والی کون سی بات ہے، چلیں پھر، میں نے میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا، اور ہم سب باہر آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ سڑک کی دوسری جانب پارک کی جانب منہ کیے گم سم کھڑی تھی۔ یہ شروع ہی سے ایسی ہے، میں نے اس کو اپنی نظروں کے فریم میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ یہی خواتین تھیں، اور میں ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطلب کی معلومات لے رہا تھا۔ نہیں جی، یہ بڑے ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ پھر اس کی شرارتوں اور مسکراہٹوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ نظر کھا گئی۔ اس بار بھی زیبی ہی بولی، جو میرے خیال میں اس کے زیادہ قریب تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ ہنسنا بھول گئی؟ میرے اندر اس کے بارے میں جاننے کی جستجو بڑھتی جا رہی تھی۔ تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دفعہ زیبی نے مڑ کر رانو کو دیکھتے ہوئے ایک سرد آہ کھینچی، جس میں گہرے کرب کی تپش تھی۔ بس جی، زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو اندر کا ہنستا کھیلتا انسان مار دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے صرف جسم ہی سلامت چھوڑتے ہیں۔ ہماری رانو بھی اندر سے مر چکی ہے، یہ بھی دکھاوے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، کھاتی پیتی ہے، ہنستی بولتی ہے، پر جی ایسے ہنسنے بولنے کا کیا فائدہ جو تنہائی میں انسان کو بہت رلائے تڑپائے، اسے بار بار مارے اور مار کر پھر زندہ رہنے پر مجبور کرے۔ اور میں اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو جیتے جی خوشیوں سے منہ موڑ بیٹھی تھی۔ اس بار مجھے اس سے ملاقات کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس دفعہ اس کی سہیلی زیبی نے میری مدد کی تھی۔ پچھلی دفعہ رخصت ہوتے ہوئے میں نے ان کی کچی بستی کا پتہ پوچھ لیا تھا، اور زیبی کو اپنے آفس کا ایڈریس دے دیا تھا اور اس سے رابطے میں رہنے کی درخواست بھی کی تھی۔ زیبی نے مجھے بتایا تھا کہ مہینے میں ہمارا ایک آدھ چکر شہر سے باہر بھی لگ جاتا ہے۔ اس دن ہم معمول سے زیادہ چوڑیاں لے کر اپنی بستی سے صبح سویرے ہی نکل جاتے ہیں، اور سارا دن مضافات میں چوڑیاں بیچ کر منہ اندھیرے واپس پلٹتی ہیں، اور میں اسی دن کا انتظار کرنے لگا۔
اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا اور میرا بے چین دل مزید بے سکونی کا شکار ہو گیا۔ لیکن اب یہ بے چینی اور طرح کی تھی۔ اب اس میں محبوب کو دیکھنے سے ملنے کی میٹھی میٹھی طرف بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک عجیب طرح کی اگن تھی جو اندر ہی اندر نہ جانے کتنے الاؤ روشن کر رہی تھی، اور ہر الاؤ میں رانوں کی محبت پہلے سے مزید واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ لکھنے والے ہمارے دل کی وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جنہیں زبان تک لانے کے لیے ہمیں شاید صدیاں لگیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ ہمت اور سکت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دل کھول کر دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ میں جو ایک ڈاکٹر ہوں، اپنے آپ کو ایک چوڑی بیچنے والے کے عشق میں مبتلا تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں تو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی یا خود بخود ہو جاتی ہے۔ اسے محسوس کرنے کے لیے ایڑیاں نہیں رگڑنا پڑتی، اس کا زمزم تو خود بخود آب رواں کی طرح دل میں بہنے لگتا ہے، اور اس خاموشی سے بہتا ہے کہ ہمیں خود بھی تب جا کر معلوم ہوتا ہے جب اس کے سدے باپ کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن میرا ان کے تعاقب میں گزرا، وہ جہاں جہاں جاتی میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا، گویا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو مسلسل مجھے یہ حرکت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ویسے بھی محبت کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے الگ ہی ضوابط ہوتے ہیں۔ جو باتیں دنیا والوں کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی، انہیں صرف محبت ہی قبول کرتی ہیں۔ دنیا رسم و رواج اور مشرتی اقدار کی پابند ہوتی ہوگی، محبت کو ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں۔ یہ ازل سے آزاد رہی ہے اور اس نے آزاد رہنا ہی سیکھا ہے۔ اسے کسی طور پابند سلاسل رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوپہر کو جب کچھ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہ کھانا کھا چکی تو میں نے زیبی کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی اور سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرتے ہوئے بولی، آؤ نہیں سب، چاچے عنایت والے باغ سے امرود توڑ کر لائے، قسم سے بڑا مزہ آئے گا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ پچھلی دفعہ یاد ہے نا چاچا عنایت نے کیسے اپنے سوٹے سے ہماری وکیاں سینکی تھیں؟ ان میں سے ایک غالباً کوئی زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، اس نے پہلے تو زیبی کی تجویز کو سختی سے رد کیا، پھر اس بیچاری کو سخت سست بھی سنا ڈالی۔ تم تو خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا، چاچا عنایت اس وقت گھر میں پڑا خراٹے لے رہا ہوگا، ویسے بھی تتے دوپہر ہے، نہ بندہ نہ بندی دی ذات۔ زیبی بھی کہاں ہمت ہارنے والی تھی، وہ بددستور انہیں راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہیں، اس لیے انہیں یہاں کے لوگوں کے معمولات کا بخوبی اندازہ تھا۔ زیبی نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا، وہ اللہ کی بندی پہلے ہی ملاقات میں جان گئی تھی کہ میں رانو کو پسند کر بیٹھا ہوں۔ البتہ اس نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ بڑی پکی کڑی ہے، اس کے سامنے میری دال گلنا مشکل ہے، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور واقعی اس نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ زیبی اپنے پھٹے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، چپ کر کے بیٹھی رہو یہ۔ اس دفعہ رانو بولی، اس نے زیبی کو اچھا خاصا لتاڑ دیا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ اپنی ہمجولیوں پر اس کا خاصا داب ہے۔ رانو تو بے صدا کی پھکی طبیعت کی، مجال ہے جو کبھی ہمارے نسی کھیلی ہو، بس ہر وقت منہ بنائے رہتی ہے، نہ خود خوش ہوتی اور نہ ہمیں ہونے دیتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم تجھے ساتھ لے کر بھی نہیں جا رہے، تو بیٹھ یہاں اکیلی اور آتے جاتے لوگوں کی شکلیں دیکھ، ہم تو جا رہی ہیں، چلو آؤ نہیں ساریاں۔ زیبی نے حکم سے کہا تو وہ یوں رانو کو دیکھنے لگی جیسے جانے کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ اس دفعہ زیبی رانو سے نہیں دبکی تھی، بلکہ اس کو کھری کھری سنا دی تھی۔ اس لمحے میرے دل میں زیبی کے لیے بے پناہ احترام امڑ پڑا، وہ بیچاری میری وجہ سے اپنی بہنوں جیسی سہیلی سی بگاڑ رہی تھی۔ اس نے سب کو لیا اور منہ بنا کر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ رانو وہاں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی اور میں اسی انتظار میں تھا۔ جب وہ سب ایک فاصلے پر چلی گئیں تو میں حرکت میں آیا، وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے حیران ہونا بھی چاہیے تھا، وہ بیچاری کہاں توقع کر رہی ہوگی کہ میں اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے پیچھے شہر کے مضافات میں آ پہنچا ہوں اور اب اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں اس کے پاس ہی الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں؟ وہ اب بھی تک حیران تھی اور یہ حیرانی کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں مسکرایا،
ہاں میں تمہارے پیچھے تو میں کنات کی آخری حد تک آ سکتا ہوں۔ میری اس بے باکی پر اس نے مجھے کچھ ناگوار سے انداز میں دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ بے وجہ زمین پر پڑے تنکے کریدنے لگی تھی۔ کیوں تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے نظریں جھکائی ہوتی، ورنہ یہ بات میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا۔ سچ پوچھی تو واقعی اچھا نہیں لگا۔ اس دفعہ وہ بالکل نہیں جھجکی اور اپنے تاثرات مجھ پر واضح کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ میں نے بھویں سکیٹ کر اس سے پوچھا۔ بس مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا اس طرح میرے پیچھے چلے آنا۔ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بلکہ زیبی بتا رہی تھی کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ اس نے شکایتی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں اعتراض ہے میرے آنے پر یا پھر میرے ڈاکٹر ہونے پر؟ میں مسکرایا۔ مجھے ایک ڈاکٹر کے اس طرح لڑکیوں کو پیچھا کرنے پر اعتراض ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں نے آج تک لڑکیوں کا تعاقب نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جیسے اپنی صفائی پیش کی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ رانو مجھے غلط مت سمجھو، میں اتنی دور صرف اسی لیے آیا ہوں کہ تم سے ایسی جگہ مل سکوں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور اپنے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے رسان اور تحمل سے اپنے یہاں آنے تک کا مقصد بیان کیا۔ دل کی کون سی بات آپ مجھ پر واضح کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر وہ ٹیڑھی سی نظر اس نے مجھ پر ڈالی، جس میں بے یقینی تھی، طنز تھا اور شاید تمسخر بھی۔ رانو میں نہ جانے میں دل کی بات زبان پر لانے سے کیوں اتنا ڈر رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف مجھے دامن گیر ہو گیا تھا، ایک ایسی ہچکچاہٹ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رانو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے بالآخر اسے کہہ ہی ڈالا۔ اور یہ محبت کتنے دنوں کی ہوگی؟ اس کے لہجے میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ کیا مطلب کتنے دنوں کی؟ میں اس کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کو ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے محبت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے زہر میں بجھا ہوا تھا۔ نہ جانے میری محبت کو وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ دیکھو بابو، اس نے آپ جناب کا تکلف ایک طرف رکھ دیا تھا۔ تم بظاہر ایک اچھے انسان لگتے ہو۔ اس نے میرے پورے وجود پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ لگتا نہیں ہوں، میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں۔ میں نے اسے اپنے اچھا ہونے کا یقین دلانا چاہا۔ بابو، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ تم اچھے انسان ہو یا نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم بڑے لوگوں کی محبت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ جو لڑکی پسند آتی ہے اسے اپنے پیسے کی روڈ میں لے کر لمبی لمبی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہو، بڑی بڑی دکانوں پر لے جاتے ہو، ہوٹلوں میں کھانا شانہ کھلاتے ہو، اور جب دل بھر جاتا ہے تو اسے شاپر کی طرح کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہو، جس میں کسی پھل کی چھلکی یا پھر کوئی گلی سڑی چیز ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی اور خلا میں کچھ لمحے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ میں اب بھی کہہ رہی ہوں، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ کیوں اپنے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی برباد کر رہے ہو؟ بے اختیار اس کی آنکھیں چلک پڑی اور گلہ رن گیا۔ میں کیسے تمہیں اپنی محبت کے خالص اور پاکیزہ ہونے کا یقین دلاؤں؟ میں بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے بولا۔ تم کچھ بھی نہ کرو بابو، بس خاموشی سے چلے جاؤ یہاں سے۔ میری اور تمہاری دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم ٹھہرے شیشے کے بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھنے والے افسر، اور میں گلی گلی کوچہ کوچہ چوڑیاں بیچ کر پیٹ کی بھوک مٹانے والی پنجارہ۔ تمہارا میرا کیا جوڑ بنا؟ جاؤ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ تمہارا میرا کیا جوڑ بلا؟ جاؤ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور مجھے اپنی دنیا میں جینے دو۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ اب مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ لمحے زخمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے بغیر کوئی بات کیے وہاں سے اٹھایا۔ دن بڑے اذیت ناک ہو گئے تھے اور راتیں کربناک۔ رانو کی باتیں بار بار میرے دل پر کچوکے لگاتی اور مجھے نئے سرے سے زخمی کر دیتی۔ پتہ نہیں ان غریب لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ ہم امیروں کے پاس دل نہیں ہوتا۔ ہم پتھر سے بنے ہوتے ہیں، ہمارے جذبات نہیں ہوتے اور ہمیں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ رانو نے مجھے لیکچر سنا دیا تھا۔ اس نے خود کو میرے سامنے سمجھدار، جہاں دیدہ اور مرد شناس ثابت کر دیا تھا۔
لیکن اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ میرے دل کی انمول اور خالص جذبات کو نہیں چھو سکی تھی۔ ہاں، زمانہ شناسی کی دعوے دار لڑکی میری محبت کو نہیں پرکھ سکی تھی۔ اس آخری ملاقات کے بعد میں نے اس کا تعاقب کرنا یا اس سے ملنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ اگر اپنی آنکھوں کو ویران اور بیابان رکھنا چاہتی تھی جس میں اپنے خوابوں کی ہریالی اگانا چاہتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگر وہ اپنے دل کے کوارٹر میرے لیے نہیں کھولنا چاہتی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا کام تھا دستک دینا، وہ میں دے چکا تھا اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا کہ محبت کرنے والے اپنی ہٹ کے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ اس دن شام کو یوں ہی سر راہ میری زیبی سے ملاقات ہو گئی۔ میں اپنے آفس سے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب وہ میری گاڑی کے پاس پریشان سی کھڑی نظر آئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ زیبی تم؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب میں۔ آپ تو مجھے یہاں دیکھ کر یوں حیران ہو رہے ہیں جیسے میں یہاں نہیں آ سکتی، اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے نہیں نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، سناؤ کیسی ہو؟ میں نے زخمی سی انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اللہ کی بندی میرا درد پہچانتی تھی، اس سے اچھی طرح واقف تھی۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری سہیلی کیسی ہے؟ میں نے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ رانو کی محبت نے میری دھڑکنوں کو اس طرح منتشر کر دینے کی استطاعت رکھتی تھی۔ وہ جی میں اسی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس دن کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ پھر نظر ہی نہیں آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس دن آپ کی کیا بات ہوئی؟ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ رانو کی بااعتماد سہیلی تھی اور اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ محبت اور اپنائیت سمیٹی ہوئی تھی۔ اسے بتا دینے میں یقیناً کوئی حرج نہیں تھا۔ کیا کرو گی جان کر؟ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں کہ اس نے آپ کی محبت کا کیا جواب دیا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی۔ بظاہر اس نے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ آپ کی محبت میں راتوں کو چھپ چھپ کر روتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بڑی پکی کڑی ہے، اپنے جذبات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور جب سے آپ سے مل کر آئی ہے بہت گمسم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، بہت چپ چپ سی ہے، پچھلے 2-3 دن سے بخار میں جل رہی ہے، کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بس خاموشی کمرے کی دیواروں کو ٹکٹکی باندھے یوں دیکھی جاتی ہے جیسے اس کے کان اور اس کی آنکھیں ان دیواروں میں کسی اپنے کی آواز سننے یا اسے دیکھنے کی امید رکھتی ہوں۔ آنسو بے ارادہ ہی زیبی کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ کیا کیا کہہ رہی ہو زیبی؟ رانو بیمار ہے۔ یہی کہا ہے نا تم نے؟ میں یک دم بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف کا سن کر مجھ پر جیسے ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے میری انتہائی عزیز ہستی کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو اور میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کروں۔ مجھے اس کے پاس لے چلو زیبی پلیز، میں نے اس کی منت کی۔ محبت انسان کو کس قدر ناتواں اور کمزور کر دیتی ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو بڑے سے بڑے ستون اور برج لمحوں میں ملیم میٹ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے بھی رانو کی محبت کے سامنے زمین بوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ہی لینے آئی تھی۔ تو پھر دیر کیوں کر رہی ہو؟ آؤ جلدی چلو۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور حت المقدور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا ہوا اس کچی بستی تک پہنچا جہاں میری دنیا بستی تھی۔ اس کچی بستی سے باہر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ جب جان پر بنی ہو تو ہر خوف، ہر ڈر ذہن سے اتر جاتا ہے۔ مجھے بھی اب یہی خوف نہیں رہا تھا کہ اگر کسی جاننے والے نے مجھے گندگی ابلتی بستی میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا۔ فکر تھی تو بس اتنی کہ میری رانو تکلیف میں ہے اور اب مجھے بھی اس وقت تک تکلیف میں رہنا تھا جب تک اسے آرام نہیں مل جاتا۔ ہاں یہ محبت ہی ہے جس میں دوسرے کا سکھ آپ کو خوش رکھتا ہے اور اس کی تکلیف آپ کو کانٹوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، ورنہ دنیا میں لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی خوشیوں پر ہنستے ہیں اور اپنے ہی دکھوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ وہ اپنے خستہ حال گھر میں ایک چلنگا سی چارپائی جس پر ایک میلی سی چادر بچھی تھی نیم غنودہ سی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ چارپائی کے پائے سے
لگا خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ہم مردوں کے آنسو خاموشی ہوتے ہیں، آنکھوں سے نہیں بہتے، سیدھا دل پر گرتے ہیں، اور جہاں جہاں گرتے ہیں ایسی کاری زخم لگاتے ہیں جسے بھرتے بھرتے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ چاچا، میں ڈاکٹر صاحب کو لے آئی ہوں۔ زیبی نے اس بوڑھے اور کمزور شخص کی بے جان سماعتوں میں جیسی زندگی انڈیلی۔ وہ پلٹا اور پھر ایک جاگل سی کراہ کے ساتھ اٹھتے ہوئے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو ان ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہی تھی کہ بڑا چنگا ڈاکٹر ہے؟ اس نے زیبی کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے زیبی کو دیکھا، اس کی نظروں میں خاموشی سے التجا تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کس حیثیت سے یہاں لے کر آئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے، میں ان کے کہے کا بھرم رکھوں گا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور بوڑھے کے ناتواں کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائیت سے کہنے لگا، ہاں چاچا، میں ہی وہ ڈاکٹر اور تمہاری بیٹی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بوڑھی کی بجھی بجھی سی مردہ آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرے کی جھریاں جیسے مسکرا دیں۔ لیکن پتر، ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں۔ چاچا، آپ سے پیسوں کی بات کس نے کی ہے؟ ایک طرف ہو جاؤ تاکہ میں مریضہ کو دیکھ سکوں۔ میں نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ وہ مجھے ممنون نظروں سے دیکھتے اور تشکر کے آنسو بہاتا ایک طرف ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ چیک اپ کٹ نہیں لایا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے پریکٹس شروع کے چند ماہ ہی کی تھی، اور ویسے بھی یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ رانو میری مریض نہیں بلکہ میں اس کا مریض تھا۔ میں اس کا نہیں، وہ میری مسیحا تھی۔ میرے پاس اس کی بیماری کا کیا علاج ہونا تھا؟ الٹا وہ میرے ہر درد کی دوا تھی۔ میں نے رانو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا جیسے گرم توے پر ہاتھ جا لگا ہو۔ میں پریشان سا ہو گیا اور زیبی سے کہا کہ وہ کسی طرح اسے اٹھا کر بٹھائے، اسے اسپتال لے کر جانا تھا۔ چاچا، فکر نہ کرو، میں رانو کو اسپتال لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک بھلی چنگی ہو جائے گی۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر بوڑھے چراغ دین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی کے چند الفاظ کہے اور زیبی کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اب بھی پوری طرح سے غنودگی سے نہیں نکل پائی تھی۔ میں اسے اپنے ایک دوست ڈاکٹر حفیظ کے کلینک پر لے آیا کہ قریب ترین وہی پڑتا تھا۔ حفیظ میرا یونیورسٹی فیلو رہا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا۔ MBBS کرنے کے بعد گویا کہ ہماری ملاقاتیں بہت کم ہوئی تھیں، تاہم ہم نے ملنا جلنا بالکل ترک نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن 2 اجنبی لڑکیوں کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران بھی۔ یار، میری عزیزہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، تم پہلے اسے دیکھ لو۔ میں اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اور وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے فوراً حرکت میں آ گئی۔ پہلے کبھی یہ اتنی بیمار ہوئی؟ حفیظ نے رانو کے برابر فکر مندی کھڑی زیبو سے پوچھا تو وہ چونکی۔ نہیں، پہلے تو کبھی اتنی بیمار نہیں ہوئی۔ اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، جب سے ہم شہر سے پلٹے ہیں اس کی یہی حالت ہے۔ وہ اسی دن کا ذکر کر رہی تھی جب میں آخری بار رانو سے ملا تھا، لیکن اس بات کو تو 2-3 ہفتے گزر گئے تھے۔ یعنی اتنے دن سے وہ بغیر علاج معالجے کے یوں ہی پڑی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے بخار میں تپ رہی ہے، اور تم لوگوں سے اتنا نہیں ہو سکا کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر اسے دکھا دو؟ میں زیبی پر پھٹ پڑا۔ وہ حیرت سے دیدے پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید میرا رد عمل اس کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں خواہ مخواہ اس بیچاری پر بھٹک رہا ہوں، حالانکہ اس سب میں وہ اکیلی تو قصوروار نہیں تھی۔ اس دوران حفیظ ہماری طرف آ گیا۔ یار، اچھا ہوا تم اسے یہاں لے آئے، میں نے اسے ڈرپ لگا دی ہے۔ بخار نے اس کی جسم کی ساری طاقت نچوڑ کے رکھ لی ہے۔ 2-3 ڈرپس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ حفیظ آتے ہی مجھ سے مخاطب ہوا، جبکہ زیبی رانو کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حفیظ نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں تمہارے ساتھ؟ اب تو دیکھ لیا نا، میں نے مسکراتے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ حفیظ کا شک کسی طور پر بھی رفع ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار، وہ جو بھی ہے میرے لیے بہت اہم ہے، میرے خیال میں تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہوگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سنجیدہ اور 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ محض اس بات میں ہی سر ہلا پایا۔ وہ رات ہم نے کلینک پر گزاری۔ صبح فجر سے کچھ پہلے وہ اپنے حواس میں لوٹی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے پیپڑی زدہ نیلگوں ہونٹوں تھر تھراتے، شہزاد، ہاں بولو، کچھ چاہیے تمہیں؟ میں اس کے قریب ہوا۔ وہ کچھ لمحے بغیر پلکیں چپکائے مجھے دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر دی۔ میں اس کا یہ انداز سمجھنے میں ناکام رہا تھا۔
اگلے دن ہم رانو کے گھر لے آئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بخار اسی ملاقات کا شخصانہ تھا جس دن میں نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس دن رانو نے اپنے دل پر جبر کر کے مجھے میری دنیا میں لوٹ جانے کا کہا تھا، وگرنہ حقیقت میں وہ بھی میرے ساتھ میرا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتی تھی، میری ہم سفر بن کر، میرے قدم سے قدم ملا کر۔ جس طرح میں اس کی قربت کا خواہشمند تھا، وہ بھی اسی طرح میرا ساتھ چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں پھر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس بار میں اپنی گاڑی میں نہیں گیا تھا، مجھے ان کے غریب لوگوں کے درمیان زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جانا مناسب نہیں لگتا تھا، سو میں نے رکشہ پکڑا اور اس بستی کی طرف چل پڑا جہاں پھول کھلتے تھے، ہوائیں گنگناتی تھیں اور خوابوں کی کلیاں چٹک کر کسی کی بے مثال حسن کو سراہتی تھیں۔ چراغ دن بدستور بیٹی کی چرپائی کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، حالانکہ کل کی نسبت آج رانو بہت بہتر اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ زیبی بھی اپنی سہیلی کے پاس موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہ بھی اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے لیٹے رہنے کی تاکید کی اور خود ایک ٹوٹی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زیبی ہمیں تنہائی فراہم کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ چراغ دن پہلے ہی میری خاطر مدارت کی غرض سے وہاں سے جا چکا تھا۔ کیسی ہو رانو؟ میں نے عیادت کی رسم نبھاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ کیسی ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے تو یہ سانسیں دوبارہ چلنے کے قابل ہوئی ہیں۔ اتنی بات کر کے وہ ہانپنے لگی تھی۔ یہ بخار بھی انسان کی آدھی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے، اور اس کی جان تو پہلے ہی جیسے آدھی ادھوری سی تھی۔ شفا اللہ دیتا ہے رانو، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اور میں نے کوشش ہی کی تھی۔ آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا تھا، میں تو آپ کی آمد پر ہی آدھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور باقی آدھا آپ کی محبت اور توجہ نے ٹھیک کر دیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں تمہاری صحتیابی کا مکمل کریڈٹ لینا چاہوں بھی تو نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ زیبی نے بھی تمہارا بہت خیال رکھا اور بہت دعائیں کی۔ میں نے زیبی کے خلوص کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اس معصوم لڑکی نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا تھا۔ رانو کے لیے اس کی محبت ہر شک و شبے سے بالاتر تھی۔ اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں۔ زیبی میری بچپن کی سہیلی ہے، ہماری آنکھوں نے ایک ساتھ خواب دیکھنا شروع کیے اور ایک ساتھ ہی زندگی کو برتنا سیکھا۔ رانو کے لہجے میں شیرنی سی گھلی ہوئی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا تھا رانو؟ کیا تم مجھے اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتی؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تمہاری عمر بھر کے لیے اپنانے کی خواہش کر سکوں؟ میں نے آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے پوچھا، تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے شہزاد۔ اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر میں جیسے نہال ہو گیا۔ ایک بار پھر اپنے خوبصورت ہونٹوں سے میرا نام لو رانو۔ میں بچوں کی طرح ضد کرنے لگا تو اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے میرے کانوں میں ایک بار پھر رس گھولا اور میں بن پیے سرور اور خمار میں آ گیا۔ میں کچھ دیر اور وہاں رکنا چاہتا تھا، لیکن آفس بھی جانا تھا۔ آج میری 2-3 ضروری میٹنگز تھیں۔ میں پھر آؤں گا، اور اب اکیلا نہیں، اپنی امی ابو کو ساتھ لاؤں گا۔ تمہارے ابا سے تمہیں مانگنے۔ میری بات پر شفق کے کئی رنگ اس کے شرم سے گلابی ہوتے رخسار وہیں گل مل سے گئے۔ میرا دل اتنا مضبوط نہیں تھا کہ زیادہ دیر اس منظر کی تاب لا سکتا، اسی لیے اس پر آخری نظر ڈالے بغیر ہی میں تیز تیز چلتا ہوا باہر آ گیا۔ ابھی ایک اور مشکل ترین مرحلہ باقی تھا، اور یہ تھا محل نشینوں کو خاک نشینوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے راضی کرنا۔ اور رانو کو اپنانے کا فیصلہ میں نے کیا تھا، جو مجھ تک ہی محدود تھا۔ ابھی میں نے امی ابو کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب اس فیصلے پر ان کا کیا رد عمل ہوتا، میں سے بے خبر نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس دن میں وقت سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ امی ابو، خاص طور پر امی، مجھے اتنی جلدی گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میری مصروفیات کچھ زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ بحیثیت مارکیٹنگ ڈائریکٹر میری جاب تاحال جاری تھی، لیکن کمپنی کے مالک کے ساتھ میرے کسی حد تک دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے ہم ادویہ ساز کی ایک اور کمپنی کے داغ بیل ڈالنے کا سوچ رہے تھے، جس میں برابر کا حصہ دار ہوتا۔ گویا کہ یہ سب باتیں بھی صرف زبانی کلامی تھیں، تاہم اس پر جلد ہی ہم عملی طور پر بھی اقدام اٹھانے والے تھے۔ فریش ہونے کے بعد میں لان میں ہی امی ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ شام کی چائے تیار تھی، بس میرا ہی انتظار تھا۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی جا رہی تھی، اور میں نے اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
میں آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے ہوئے تھوک نکلا، کیونکہ جو بات میں کرنے والا تھا اس کے لیے باہمت ہونا بہت ضروری تھا۔ امی ابو دونوں میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے والدین کا چہرہ بے پایا خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ جیسے یہی سننے کے لیے جی رہے تھے۔ بیٹا، تم نے تو ہماری مردہ ہوتی رگوں میں ایک نئی زندگی دوڑا دی۔ امی کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکل پڑے۔ ہاں بیٹا، تمہاری ماں سچ کہہ رہی ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ جوان بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنا بوڑھے والدین کی کتنی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ہم والدین ایسے ہی تو دعائیں نہیں مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ ابو نے جیسے امی کی ادھوری بات مکمل کی۔ تو بتاؤ بیٹا، وہ خوش نصیب کون ہے جو ہماری دنیا کی سب سے خوشی دینے والی ہے؟ امی اب اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی، سو انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب دینے کی ہمت میں اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ ایک گہری سنجیدگی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بتاؤ شہزاد بیٹا، خاموش کیوں ہو گئے؟ ابو کو شاید میری خاموشی کھٹکنے لگی تھی، اس لیے وہ کرسی کی پوچھ سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور گہری نظریں مجھ پر جما دی۔ ابو، میں نے جس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ شاید آپ کی میعاد پر پوری نہ اترے۔ میں نے اپنے تئیں تمہید باندھی۔ اس وقت میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بیٹا، تم پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، جیسے تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس نے تمہیں متاثر کیا، ورنہ کیا ہم نہیں جانتے کہ تم کس قدر مضبوط کردار کے مالک ہو۔ کتنی ہی لڑکیاں تمہاری زندگی میں آئیں اور گئیں، لیکن کوئی بھی تمہیں اس قدر متاثر نہ کر پائی۔ ابو نے بظاہر میری پسند پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جتنے بڑے دل کے مالک ہو جائیں، بہو کے روپ میں گلی گلی کوچہ کوچہ چوڑیاں بیچنے والے کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رانو ہی میری دلہن بنے گی، اور یہ فیصلہ کسی صورت تبدیل ہونے والا نہیں تھا۔ ہچکچاؤ مت بیٹا، ہمیں اپنی پسند بتاؤ تاکہ ہم اسے اپنے گھر کی روشنی بنانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں۔ امی نے میری ہمت بڑھائی۔ وہ اس حوالے سے کافی پرجوش تھیں اور ایک ماں ہونے کے ناطے انہیں پرجوش ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن جو توقعات وہ مجھ سے وابستہ کیے بیٹھی تھی میں شاید انہیں پورا کرنے میں ناکام تھا۔ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں امی کہ وہ اگر ان لڑکیوں میں سے ہوتی جن کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو نے کیا ہے تو شاید آپ کے سامنے مجھے اس قدر تمہید باندھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان لڑکیوں سے بالکل الگ اور مختلف ہے، لیکن میں کیا کرتا امی، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور رہ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اپنے اوپر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی معمولی اور عام سی نہیں جتنی وہ سمجھ رہے تھے۔ ہمارا صبر مت آزماؤ شہزاد، اب بتا بھی جو۔ ابو، وہ لڑکی گلی گلی کوچہ کوچہ شہر شہر نگر نگر جا کے چوڑیاں بیچتی ہے۔ وہ ایک لڑکی پنجارن ہے، ایک کچی بستی میں رہنے والی، ایسی بستی جس کی گلیاں گندگی ابلتی ہیں، جہاں کی ہوائیں بھی بدبودار ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کو کیچڑ میں کھلا وہ کمل پسند آ گیا۔ بتائیں اس میں بھلا آپ کے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ بالآخر میں نے سانس بند کیے اس پل صراط سے گزر ہی گیا۔ چند منٹ کے اندر اندر میرے وجود میں ایک نامحسوس سی شدید آندھی چل کر تھم گئی تھی۔ دوسری طرف امی ابو جیسے سکتے میں چلے گئے۔ میں نے ان کے سروں پر بم ہی تو پھوڑا تھا۔ تو بتائیں کیا آپ اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کریں گے؟ میں خاموشی کے گڑھے میں پانس کی کنکر پھینک کر اسے پاش پاش کیا۔ وہ کیا بولتے، ان کی تو جیسے قوت گواہی جواب دے چکی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری بات سننے کے بعد ان کا رد عمل کچھ اس طرح کا ہی ہوگا۔ میں ان کے نزدیک بہت سمجھدار تھا۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ محبت سمجھداری کو کب مانتی ہے بھلا؟ وہ اس معاشرے کے بنائے ہر ضابطے اور معیار کے پخیر ادھیڑ کر ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کرنا ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ابو نے سکتے سے باہر آتی افت کو سنبھالا۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے بہزاد، یہ جو چاہتا ہے اسے چھوڑیں، وہ بتائیں جو ہم چاہتے ہیں۔ امی بظاہر ابو سے لیکن در حقیقت اپنی سلگتی آنکھیں مجھ پر گاڑے مجھے سے مخاطب تھیں۔ شدید غصے کے باعث ان کا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں تھا۔ جو کچھ دیر پہلے میری شادی کا سن کر میرے بلائیں لے رہی تھیں، اب یکسر اپنا لہجہ بدل چکی تھیں۔
اسے بتائیں کہ ہم نے اسے پسند کا اختیار دیا تھا، نہ کہ اس بات کا کہ یہ بھرے شہر میں ہمارے سفید بالوں میں خاک ڈالتا پھرے۔ جیسے یہ عشق سمجھ بیٹھا ہے وہ اس کے دماغ کا خلل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسے اپنی بے پناہ محبت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دیں گے۔ ہم ابھی اولاد کی محبت میں اتنے اندھے نہیں ہوئے کہ یہ کنویں میں گرنے کی خواہش کرے گا تو اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں کسی کے سامنے سر اور نظریں جھکا کر بات کرنی پڑے۔ امی نے ایک لفظ چبا کر کچھ اس انداز میں بات کی کہ مزید کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بات کر کے اندر چلی گئی تھی۔ ابو نے ایک لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی، ایسی خاموشی جس میں بے بسی اور دکھ کے سائے لہرا رہے تھے۔ میرا کیس لڑنے والے میرے اپنے ہی وکیلوں نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ ایک طرف میں رانو کو یہ امید دلا کر آیا تھا کہ اسے ہر حال میں اپناؤں گا، محبت کی نظر کے زاویے الگ ہوتے ہیں جبکہ ہمارے دیکھنے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ رانو بے شک غریب بنجارن سے، لیکن اپنے باپ کے لیے کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، جیسے میں اپنے والدین کے لیے سب کچھ تھا۔ بہرحال ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے معاملے میں یکسر بے بس اور لاچار ہو گیا تھا یا بالکل ہی حوصلہ ہار بیٹھا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ایسا کسی صورت ممکن نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل قریب میں مجھے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کس کس مشکل کا سامنا کرنا تھا۔ اس دن میں رانو کو اس جگہ لے گیا جہاں میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے اپنی چوڑیوں والا چھابا میرے سفید ہونڈا سیوک کے بونٹ پر رکھ دیا۔ میں ایک درخت کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ شہزاد کیوں اپنی امیری کے مخمل میں غربت کا پیوند جوڑنا چاہتے ہیں؟ رانو نے اداسی سے میری طرف دیکھا۔ رانو تم ٹاٹ نہیں ہو؟ کبھی میری نظر سے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ تم ریشم کا وہ ٹکڑا ہو جسے وجود میں لانے کے لیے بیسیوں جتن کرنا پڑتے ہیں، راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دنیا ہماری نظر سے نہیں بلکہ اپنی برہم اور شفاف نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تم دنیا کی پرواہ کیوں کرتی ہو رانو؟ میں نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی آواز بھی قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے شفاف آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر پروتے ہوئے بولا، تم صرف میری پرواہ کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا پسند کرتا ہوں۔ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تمہیں اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ دیر بغیر پلکیں چپکائے ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرت سے گنگ اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ وقت جیسے کچھ لمحوں کے لیے پرلطف جذبوں کی اماجگاہ بن گیا تھا۔ خدا کے لیے شہزاد مجھے اتنا مت چاہیں کہ میں اپنی اوقات بھول جاؤں، میں بھول جاؤں کہ میں چوڑیاں بیچنے والی ایک بنجارن ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی اصلیت کو جان بوجھ کر فراموش کرتے ہوئے خود کو میلوں کی شہزادی تصور کرنے لگوں۔ کہ ہم غریبوں کے یہ میل اور ان میلوں کے مکین کبھی راس نہیں آئے۔ وہ کربناک لہجے میں بولی۔ اس کا معصوم دل انجانے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، اور کسی کا تو نہیں پتا، لیکن میں اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے میل کی ملکہ تم ہی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میرے اس دل میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کو یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ کیا آپ نے اپنی امی ابو کو میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے گویا سرگوشی کی۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے صاف جھوٹ بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی نے جن وسوسوں اور خدشات کا اظہار ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے کیا تھا انہیں سچ ثابت کر دے۔ پھر کب بتائیں گے؟ اس کی سرگوشی کچھ واضح ہوئی۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ میں نے جیسے اپنے اندر اس یقین کو ایک بار پھر تازہ کیا کہ میں اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منا لوں گا۔ آخر ماں باپ اپنی اکلوتی اولاد کی واحد خوشی سے کب تک نظریں چرا سکیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں میری اس ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ لیکن شاید میں یہ بھول گیا تھا کہ میں اور میرے والدین جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سچی خوشیوں سے زیادہ جھوٹی شان و شوکت کا خیال رکھا جاتا ہے۔
یہ معاشرہ فرسودہ رسم و رواج اور خود ساختہ اقتدار میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کہ اس کے قائم کردہ معیار سے کتنے دل لہو آلود ہوں گے، کتنی امیدیں دم توڑیں گی، کتنے سینے زخموں سے چور ہوں گے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا ایک نیا مہمان میرا منتظر تھا۔ یہ میری خالہ کی بیٹی سونیا تھی۔ وہ لڑکی نہیں، آفت کی پر کالا تھی۔ کچھ عرصے سے میری خالہ کی فیملی کینیڈا میں مقیم تھی۔ سونیا کینیڈا ہی کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ ہائے سونیا، کیسی ہو اور تم کب آئی؟ میں نے مہمان نوازی کی روایت نبھاتے ہوئے مصنوعی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے دیکھتی ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ شہزاد، او مائی گاڈ، کتنے ہینڈسم ہو گئے ہو تم، اور بتایا تک نہیں۔ اس نے میرے بازوؤں پر مکہ رسید کرتے ہوئے بے باکی سے کہا تو میں جھنپ سا گیا اور امی ابو دبے دبے سے انداز میں مسکرا دیے۔ تم کب آئی؟ اگر میں کچھ دیر مزید چپ رہتا تو اس نے اس طرح کی اور بھی گل افشانی کر دینی تھی۔ پہلے وہ اتنی بے باک اور بولڈ نہیں تھی۔ یقیناً یہ وہاں کے ماحول کا اثر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں، اور تم مجھے رپورٹ لینے کیوں نہیں آئے؟ اس نے مجھے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے یہ شکوہ کیا۔ کچھ مصروفیات تھی، اسی لیے نہیں آ سکا۔ میں نے بہانہ بنایا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ ایسی بھی کیا مصروفیات جو مجھ سے بھی زیادہ ضروری تھیں؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ارے بھئی، اب آ گئی ہو تو سارے گلے شکوے دور کر دوں گا تمہارے۔ میں نے ابو کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ اس کے پاس بہت وقت ہے مجھ سے روٹنے کا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ جیسے خوش ہو گئی۔ خالہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی نہ آئے۔ میں کرتی ہوں سیدھا ایسے، سنا ہے موصوف گھر سے بہت غائب رہنے لگے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، مجھ پر نظریں جمائے ہوئے دمکائے اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زینی کا یوں اچانک آنا بے مقصد نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی۔ بہرحال وہ اکثر امی کے ساتھ راز و نیاز کرتی نظر آئیں، اور ابو کی خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کر کی جا رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بہرحال مجھے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کرنا تھا۔ دوسری جانب رانو سے ملاقاتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور ہر ملاقات پر تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموش نگاہیں بہت کچھ کہتی محسوس ہوتیں، اور اس کے بولتے لب مجھے انجانے مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اس کا خوابناک لہجہ مجھے نئی سرزمینوں کی سیر کو لے جاتا، اور میں خود فراموشی کے عالم میں اس سے سنتا چلا جاتا۔ میری سماعتیں اس کے لفظوں کے آنگ میں ڈوبنے، ابھرنے لگتیں۔ اس کے نازک وجود کی خوشبوئیں آس پاس کی فضاؤں کو یوں معطر کر دیتی کہ سانس سانس مہک اٹھتی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی محبت میں اس قدر آگے نکل جاؤں گا کہ واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اب اس کے سامنے مجھے ہر چیز بے معنی سی لگتی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو ہر شے سے بظاہر ٹپکتی محسوس ہوتی۔ محبت جب اس قدر بڑھ جائے تو محبت نہیں رہتی، عشق بن جاتی ہے۔ امی ابو ہنوز اپنی ضد پر اڑے تھے۔ وہ رانو سے میری شادی کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے۔ ایک دن امی اکیلی بیٹھی نظر آئیں تو میں نے ایک بار پھر اپنی بات کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ تو سونیا ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ کہاں رہتے ہو شہزاد؟ ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ میں امی کے پاس بیٹھا تو ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو گئی۔ امی، آپ جانتی تو ہیں کہ آفس میں کتنا کام ہوتا ہے، اور آج کل ہم ایک اور کمپنی لانچ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، تو بس اسی سلسلے میں رات کو دیر ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کی پیاری بھانجی بھی تو آئی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کو وقت نہیں دیتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ طنزیہ ہو گیا، حالانکہ میرا بالکل بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ امی کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ انہوں نے کس خاص مقصد کے تحت سونیا کو یہاں بلوایا ہے۔ ارے سونیا، اس بچی کی وجہ سے تو گھر میں تھوڑی رونق ہوئی ہے، ورنہ تو ہم دو بوڑھے ہوتے تھے، اور اس گھر کی خاموش دیواریں اور ہولناک تنہائی۔ اس لیے تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو، تاکہ ہم بوڑھے بھی اپنی تنہائی کسی سے بانٹ سکیں، اور اس گھر میں بھی شوخیاں چہکیں، نکرئی کہکے گونجیں، اور چوڑیوں کی کنکناہٹ سنائی دے۔ امی شاید میرا طنز نہیں سمجھی تھی، اگر سمجھی تھی تو نظر انداز کر گئی تھی۔ قسم سے بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے سونیا، تمہیں اس سے اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ ماں کی بات مان لو اور اس سے شادی کر لو۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ اس نے امی کو خاص طور پر بلوایا تھا کہ تاکہ اس کو میرے قریب کر سکے۔
وہ ماں ہونے کے باوجود یہ نہیں جان پائے کہ جو ایک بار دل میں بس جائے پھر تمام عمر دل سے نہیں نکل پاتا، چاہے جسمانی طور پر وہ دوری کیوں نہ چلا جائے۔ اور رانو میرے دل کے قریب آ چکی تھی۔ امی، میں نے کب کہا ہے کہ سونیا اچھی لڑکی نہیں ہے؟ یقیناً وہ بہت اچھی ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جس سے بھی اس کی شادی ہوگی اس کے گھر کو اپنے وجود سے جنت بنا دے گی۔ لیکن امی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رانو کے علاوہ میری زندگی میں اب کوئی لڑکی نہیں آئے گی، وہ نہیں تو اور کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا رگڑتے ہوئے جھکی نظروں سے کہا، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ تو میری بھی ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میرے جیتی جی وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ امی نے بھی دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سونیا میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے مزاج کے برعکس کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے تیار ہوتا دیکھتی رہی، پھر دو قدم قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اس سے ملنا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دانت تلے ہونٹ کچلنے لگی اور میرے تیزی سے کنگھی کرتے ہاتھ تھام گئے۔ کس سے؟ میں نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ وہی جس سے تم محبت کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو، اس نے نہایت رسان سے کہا، اور جو میں ابھی تک حیرت کے پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھل پایا تھا، مزید حیرت زدہ رہ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حیرت کی زیادتی نے مجھے ہکلانے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ میں کوئی غیر ہوں جو اس طرح کا رد عمل دے رہے ہو؟ کیا مجھے حق نہیں کہ میں اس گھر کے معاملات میں دخل دے سکوں؟ وہ جیسے میرا ذہن پڑھ رہی تھی، جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ اسے زبان پر لے آئی تھی، اور اب اس تفاہمیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے خجل انداز میں مسکراتے ہوئے یہ نظریں چرائیں۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ اس نے جھٹ استفسار کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ رانو سے کیوں ملنا چاہتی ہوں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی، سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا، تو رانو نام ہے اس کا؟ بڑا ماڈرن نام ہے یہ تو۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ اور مسکراہٹ میں بھی طنز کی گہری کاٹ موجود تھی۔ مجھے ناگوار تو گزرا، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بعض اوقات ہمیں بامر مجبوری رشتوں کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ نام جو بھی ہے، ویسے بھی ناموں میں رکھا ہی کیا ہے؟ اصل اہمیت تو انسان کی شخصیت کی ہوتی ہے، نام تو بس پہچان کا ذریعہ ہے۔ میں نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے باتوں میں مت الجھاؤ اور یہ بتاؤ کہ کب ملا رہے ہو مجھے اس سے؟ وہ بس ضد تھی۔ تم اس سے مل کر شاید اچھا نہ لگے۔ میں نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ سونیا وہ ہماری کلاس کی لڑکی نہیں ہے، نہ اسے امیر لوگوں سے ملنے کے آداب کا پتہ ہے۔ اس کا حلیہ بھی شاید ویسا نہ ہو جیسا تم اپنے ذہن میں بنائے بیٹھی ہو۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ رانو سے ملنے کا خیال دماغ سے نکال دے۔ جب وہ ہماری کلاس کی نہیں ہے تو پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ محبت کلاس دے کر تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو نظروں سے نظریں ملانے کا کھیل ہے۔ کوئی نظر سیدھی آپ کے دل پر جا لگتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس ایک نظر کے تعاقب میں عمر بھر آنکھوں کے ہجوم میں بھٹکنا پڑتا ہے، اور کچھ بیچارے پہلی ہی نظر میں اس وار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میرا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہو چکا ہے۔ میں نے خوابناک سے لہجے میں محبت کے فلسفے کا خلاصہ پیش کیا۔ واہ جی، ہمارے کزن صاحب نے تو محبت پر اچھی خاصی تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ بدستور طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ محبت کو جاننے کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اسے سمجھنے کے لیے ایک حساس دلی کافی ہے، اور ویسے بھی محبت کرنے والوں سے ملنے کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے سونیا بی بی۔ کعبے کے بعد دل واحد جگہ ہے جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ کے اندھیرے کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو، بتاؤ کب ملوا رہے ہو مجھے اس سے؟ وہ کسی طور اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی نہیں، لیکن جلد ملواؤں گا۔ میں نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے ہار مان لی۔ اس کے لیے تم مجھے تنگ نہیں کرو گی؟ میں نے تنبیہ کی اور خلاف توقع مان لی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ میں اس کے پاس سے گزرتا ہوا باہر آ گیا۔ اتفاق سے امی لون میں ٹہلتی ہوئی نظر آ گئیں تو میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ امی، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان کے قریب آ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں کہو۔ امی کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک مجھ سے ناراض تھی۔
کل شام کا تناؤ ابھی تک ان کے چہرے پر درج تھا۔ یہ سونیا اور رانو کے بارے میں آپ نے بتایا ہے؟ میرے سوال پر امی کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہیں، پھر ایک پرسکون سی سانس خارج کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، شہزاد بیٹا، کیا تمہیں خاموشی کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے امی؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ بیٹا، اگر تم خاموشی کی زبان سمجھتے ہو تو سونیا کی آنکھوں میں نقش اپنی محبت دیکھ لیتے۔ امی نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا اور میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ سونیا اور مجھ سے محبت؟ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ آج تک اس نے اپنی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات رکھتی ہے۔ ہاں بیٹا جی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں بلکہ برسوں پرانی ہے۔ جب وہ یہاں پاکستان کالج میں پڑھتی تھی تب سے تمہارے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے پھرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک تم سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ امی مجھ پر انکشاف کیے جا رہی تھی اور میں حیرت سے گنگ سنتا جا رہا تھا۔ میری ایک طرف رانو کی محبت تھی جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، اور دوسری طرف سونیا تھی جو کب سے مجھے اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھی تھی۔ رانو کو اپناتا تو والدین ناراض ہوتے، اور اگر سونیا کو اپنی زندگی میں شامل کرتا تو نہ صرف رانو کی نظروں میں بے وفا ٹھہرتا بلکہ محبت کی تاریخ میں مجھے ایک سیاہ باغ کی حیثیت حاصل ہو جاتی، جو مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ میں سر اٹھا کر جینا چاہتا تھا۔ یہ کیسے گوارا کرتا کہ مجھے برے لفظوں میں یاد رکھا جائے؟ بعض اوقات انسان اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ان رشتوں کی خاطر ایسی کیا قربانی دے جس سے وہ ان کا تقدس برقرار رکھ سکے۔ وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہاتھ پیر تو بہت مارتا ہے لیکن کسی کنارے نہیں لگ پاتا۔ میں بھی ڈوب رہا تھا، قسمت مجھے کسی ایکڑ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کتنی ہی دیر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ بالآخر وہیں جا کر سکون آیا جہاں میرے قرار کی وجہ موجود تھی، یعنی بنجاروں کی کچی بستی۔ معلوم ہوا کہ رانو تو کام پر جا چکی ہے، البتہ زیبی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ میں نے سوچا چلو زیبی کی خیریت دریافت کر لوں۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، مجھے اپنے کچے آنگن میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میرے لیے بھی چائے بنانے لگی۔ میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے آپ؟ اس نے مجھے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ زیبی، بظاہر تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن سچ پوچھو تو میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن سمجھا ہے۔ رانو کے حوالے سے جو تم نے میری مدد کی اور میری مشکلات میں میرا ساتھ دیا ہے وہ صرف بہن ہی کر سکتی ہے۔ میں نے کھلے دل سے اس کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پر مجھے یقین ہے، کہیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر اپنی پرخلوص خدمات کی پیشکش کی۔ نہیں زیبی، تم نے جتنا میرے لیے کیا یہی بہت ہے۔ تمہاری طبیعت کا معلوم ہوا تو تمہارا پتہ کرنے آ گیا۔ کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، تمہارے لیے کچھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے اٹھتے ہوئے الوداعی انداز میں کہا تو اس نے اسباب میں سارے لایا۔ میں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک خیال کے تحت رک گیا اور بولا، زیبی، جب ہم پہلی بار ملے تھے تو تم نے رانو کے حوالے سے ایک حادثے کا ذکر کیا تھا جو اس کی زندگی پر کافی زیادہ اثر انداز ہوا تھا۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسان سے بولی، ڈاکٹر صاحب، وہ حادثہ محبت کا تھا۔ رانو کو کسی سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ ہماری برادری ہی کا ایک نوجوان تھا جس نے رانو کو محبت میں بڑے اونچے اونچے دعوے کیے، اور وہ بیچاری بھی اس کی محبت کے ریشے میں یوں الجھی کہ پھر کبھی سلجھ نہ پائی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بدبخت لڑکے نے رانو کے ساتھ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ زیبی کچھ دیر کے لیے تھمی۔ وہ کس طرح؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر میں دبئی جانا چاہتا تھا، بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ وہ اسی پیسے کی بنا پر رانو کو رانی بنا کے باتیں کرتا رہتا تھا۔ سب بستی والوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے زیور وغیرہ بیچ کر اسے دبئی بھیجا کہ چلو ہم میں سے کوئی تو سکھ کی روٹی کھائے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہماری رانو کے خواب اس سے جڑے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رانو تو اس کے خوابوں میں کہیں تھی ہی نہیں۔ وہ دبئی سے ہاتھ پاؤں مار کر یورپ کی طرف نکل گیا۔ پیسہ تو بہت کمایا لیکن بدبخت نے محبت گنوا دی، اور وہیں کسی گوری کے ساتھ چکر چلا کر اس نے شادی کر لی۔ لیکن رانو اس کی محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی، وہ زندگی سے بہت دور ہو گئی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس کا ٹاکرا آپ سے ہو گیا، اب آپ کی وجہ سے پھر سے زندگی میں دلچسپی لینے لگی ہے۔
زیبی نے ساری تفصیل کھول کر رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو، میں نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس کی ہمت باندھ گئی۔ رانو نے محبت کے نام پر بہت دکھ جھیلے ہیں، اب آپ نے اسے آس دلائی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی یہ آس کبھی نہ ٹوٹے، اس کی محبت کی کشتی کنارے لگ جائے، ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ یا مرد جتنی چاہے محبتیں کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن عورت کی ایک محبت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میری بس آپ سے عرض ہے کہ آپ نے رانو کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر قائم بھی رہیے گا۔ وہ بہت حساس ہے، اس بار دھوکہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ رکی اور جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے زیبی کے سر پر ہاتھ رکھا اور یقین سے بولا، میں نے اگر تمہیں بہن کہا ہے تو بہن سمجھا بھی ہے، تمہاری ہر بات ہر حکم میری سر آنکھوں پر۔ اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو، اللہ کرے ایسا ہی ہو شہزاد بھائی۔ اس نے مسکرا کر نظریں اٹھائیں اور پہلی بار ڈاکٹر صاحب کی بجائے شہزاد بھائی کہہ کر بلایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس سے ملاقات کے بعد میرے ذہن پر چھائی تذبذب کی دھند کافی حد تک چھٹ چکی تھی۔ اب میرا ذہن اس حوالے سے بالکل واضح تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سونیا کو شامل کرنا ہے یا رانو کو۔ میری منزل واضح تھی اور میں نے اسی کی طرف بڑھنا تھا۔ رانو میری دلہن بن کر گھر میں داخل ہوئی تو ایک طرف طوفان سا مچ گیا، خاص طور پر امی کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اس کو باہر نکال دیں۔ مجھے اس رد عمل کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے طوفان تھمنے کے انتظار میں خاموشی اختیار کر لی۔ رانو کو میں کمرے میں چھوڑ آیا تھا کہ وہ خود کو اس سارے ہنگامے کی ذمہ دار نہ سمجھے۔ اس کے والد کو کورٹ میرج کے لیے راضی کرنا ایک دشوار معاملہ تھا، لیکن میں نے کسی طرح اسے بھی طے کر لیا تھا۔ شہزاد پتر، ہم غریبوں کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے، اگر یہ بھی چلی جائے تو کخ نہیں بچتا ہمارے پاس۔ چراغ دین نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ چاچا، تمہاری عزت اب میری عزت ہے اور میں اپنی عزت خاک میں نہیں رولنے دوں گا۔ اسی لیے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود رانو کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پتر، جو بھی کر، پر میری رانو کو دکھ اور تکلیف کی اس دنیا سے بہت دور لے جا، اتنا دور کہ غم اس کی خاک کو بھی نہ پا سکے۔ چراغ دین نے رندے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ چاچا، تم فکر نہ کرو، رانو کی طرف بڑھنے والی ہر تکلیف کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے جیسے یقین دلایا اور چراغ دین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں خیالات کی دنیا سے نکلا تو مجھے رانو کا خیال آیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی کمرے میں چھوڑے، رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ ابو نے مکمل طور پر چپ کی مہر لگا لی تھی۔ امی نے مکمل طور پر میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ سونیا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ان سب کو شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہوں۔ ان کا شوق میں آنا فطری تھا۔ میں دماغ پر والدین کی ناراضی کا بوجھ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ رانو بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ شہزاد، میں نے آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دیا، آپ نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جن پر مہندی کا رنگ میری دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ تم اپنے دل پر بوجھ مت لو، والدین اپنے بچوں سے بھلا کتنی دیر ناراض رہ سکتے ہیں۔ میرے امی ابو بھی مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گے، اس لیے تم زیادہ پریشان مت ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے نظریں جھکا لی۔ رانو، تم میری زندگی میں بہار کے خوشگوار جھونکی کی طرح وارد ہوئی ہو۔ تمہارا میری زندگی میں آنا صحرا میں بارش کی طرح ہے، قطرہ قطرہ ٹھنڈک، لمحہ لمحہ تپش میں کمی، پل پل جذبوں کی سرابی۔ میں نے مخمور سے لہجے میں اس کو اپنی اہمیت سے آگاہ کیا تو وہ سمٹائی مزید شرما گئی۔ میں اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، ایک لپٹا لپٹایا کورا کاغذ اپنے لاکر سے نکالا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے رانو کے سامنے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے جھلکتی رنگ برنگی چوڑیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو میں نے اسے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی تھیں، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی تھی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں، پھر اس کا وجود جیسے شدید زلزلے کی زرد میں آ گیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہزاد، آپ نے ایک چوڑیاں بیچنے والی پنجارن کو شہزادی بنا دیا۔
میں آپ کی اس محبت کا قرض کبھی نہیں اتار پاؤں گی، وہ روتے روتے آہستہ سے بولی۔ اور میں چاہتا بھی نہیں کہ تم یہ قرض اتارو، تم بس اپنی محبت کی بارش میں دن رات میرے وجود کو بھگوتی رہنا، میں نے آنکھ مار کر معنی خیز انداز میں کہا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہنانا شروع کر دی۔ چونکہ اب وہ میری بیوی تھی تو ان چوڑیوں پر اسی کا حق بنتا تھا۔